یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک سوال آج سے کوئی 2.5-3 یا 4-5 ماہ پہلے خلیجی ریاست میں موجود ایک شخص نے مجھ سے کیا۔ اس کی تازی شادی ہوئی تھی، اس کی شادی کو شاید کوئی 3-4-5-6 مہینے ہوئے تھے، تو اس کی شادی ہوئی، ساتھ ہی اس کی ڈرائیوری والی نوکری ہو گئی کسی ایک خلیجی ریاست میں، اور وہ 2 سال کے لیے تھی۔ اب وہ یہاں سے شادی ہوئی، 3 مہینے کی اس کی شادی تھی، اس نے اپنی بیگم کو اس کا جو میکہ تھا اس کی بیگم کا وہاں چھوڑا اور وہ جناب چلا گیا باہر۔ اب وہاں وہ ظاہر کما رہا تھا، وہ روز رات کو پیکیجز لگا کے فون کرتا، جو بھی ان کے تھے سلسلے بیوی کے ساتھ بات کرتا، چونکہ ظاہر ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب جو ہی کچھ 6-8 ماہ گزرے تو اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے اپنی بیوی کو لے کر۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ میں نے شادی میری کو 2-3 مہینے بمشکل ہوئے تھے، میں یہاں پر آ گیا ہوں، تو اگر تو وہ میرے گھر میں رہ رہی ہوتی تو شاید مجھے اس طرح کے خیالات نہیں آتے۔ بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، میں اس کے کردار پہ کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن نہ مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے میکے میں ہے، وہاں اس کے کزن وزن شاید گھر میں آتے ہوں، یا وہ باہر کہیں جاتی ہے تو مجھے تو نہیں پتہ، یہاں تو میری ماں اس پہ نظر رکھ سکتی ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوتا اور مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا اس چیز کا۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے تسلی سے اس کی بات سنی۔ میں نے کہا کیا اسی موضوع پر تم نے اپنی بیوی سے بھی گفتگو کی ہے؟ کیا تم نے اس سے بات کی ہے اس موضوع پر کہ تمہاری یہ فیلنگز ہیں یا تمہارے یہ احساسات ہیں یا تم ایسا سوچتے ہو؟ کہنے لگے سر میں نے اس کے ساتھ ایک دفعہ بات کی تو اس نے آگے سے قسمیں کھانی شروع کر دی، کبھی ماں کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کہ میں تمہارے ساتھ لائل ہوں، میں بہت تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے سر اس نے جتنی قسمیں کھائیں مجھ سے تو اور شک ہو گیا اس کے اوپر۔ تو میں نے اس سے جو بات کی، میں نے اسے کہا کہ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک ایک مرد بغیر عورت کے رہ رہا ہو، کہیں بھی رہ رہا ہو، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ ایک عورت بھی کہیں رہ رہی ہو، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ لیکن جب رب کائنات کے اس خوبصورت ترین رشتے میں جو 2 لوگ بندھ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے علیحدہ رہنے کی مجھے تو صاحب سمجھ نہیں آتی۔ یہ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اسے یہاں تک کہ یہ کہا، مجھے نہیں پتہ شرعی اعتبار سے یہ بات درست ہے یا نہیں، میں نے اسے کہا کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ میں نے اس سے یہ بات کی، اور مجھ سے اگر پوچھو تو تمہیں، اگر تم وہاں سے، میں نے اسے پھر حساب کتاب پوچھا، تم کتنے گھر میں پیسے بھیجتے ہو، وہ بچتے کتنے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم وہاں 1,00,000 روپے کما رہے ہو، 2,00,000 کما رہے ہو، اور یہاں تمہیں 20,000 ملتا ہے نا، تو یہ 20,000 اس 1,00,000 کیا اس 1 کروڑ سے بہتر ہے کہ اس میں تم اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ تو ہو۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سال میں 1 دفعہ ہسبینڈ آتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دنوں کے لیے۔ مجھے پتہ ہے معاشی مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو نفسیاتی اعتبار سے سمجھنے والی ہیں، اور سمجھنا چاہیے جن چیزوں کو۔ کبھی بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں جناب، میری ذاتی رائے یہ ہے، چونکہ میں کپلز کی کوچنگ بھی کرتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے بھی ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب تک تو ماں باپ کے پاس ایک لڑکی رہ رہی ہے یا ایک لڑکا رہ رہے، فائن، لیکن جب وہ ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں اس کے بعد انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر شادی کے فوراً بعد کے جو 2-3 برس ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی دریافت کے برس ہوتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے برس ہوتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے برس ہوتے ہیں، جس کے اوپر پوری زندگی کی بنیاد بننی ہے، جس پر بچوں نے اس دنیا میں آنا ہے، بچوں کی تربیت ہونی ہے، بچوں کے فیصلے ہونے ہیں کہ ان کو کہاں بھیجا جائے گا، ان کی تربیت کیسے ہوگی، اور یہ سارا وقت آپ ایک دوسرے سے پرے گزار دو، نہیں مناسب یار۔ وہ ایک شاید پرانا دور کا ایک گانا تھا، اس میں وہ کہتے تھے کہ تیری 2 ٹکیا دی نوکری اور میری لاکھوں کا ساون جائے۔ سمجھ کر تو دیکھیے اس چیز کو، اور جس گھڑی آپ اس چیز کو سمجھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کائنات نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے راحت بنایا ہے، لباس و ہنہ کہا گیا ہے، تو راحت سے پرے رہ کر راحت نہیں پائی جا سکتے، اور یہاں نام مراد نہیں ہے، مطلب مراد ہے۔ خدا آپ کو ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔